ہم الفاظ میں کیسے بیان کریں کہ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کائنات کے سب سے زیادہ محبوب ترین جن کے لئے کائنات بنائی ہے، اس حجرے میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ پیدائش کا منظرنامہ کیا ہوگا، کیسے فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، کیا خوشیوں کا عالم ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاندانی عظمت آپ کی، یعنی ساری عظمتیں آپ کے در کا صدقہ، اور پھر رشتوں کی حسین کہکشاں کہ کوئی رشتہ ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جو مطلب ان کی خاک تک بھی پہنچ سکے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ دیکھیں، سب سے بڑھ کر سیدہ شہزادی رسول سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بیٹیوں کو، ازواج کو اور بیٹیوں کو خاص طور پر مخاطب فرمایا۔ اور جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت آل بیت اطہار کا ذکر کیا، تو حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار کا جو مصداق اتم ہے وہ حضور کی صاحبزادیاں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، ان سے بڑھ کر کون ہوگا۔ ورحمۃ اللہ علیکم اہل البیت، وہ جو گھر والے ہیں، جو اولاد ہے، وہ سب سے پہلے ہیں۔ اور ایک جملہ میں کہوں گا کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک۔ علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل بیت کو سفینہ نوح سے تعبیر فرمایا۔ فرمایا کہ جو سفینہ نوح کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کتنی بڑی مثال دی ہے، اس پر بات ختم ہے۔ کتنی بڑی مثال، جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، ختم، برباد ہو گیا۔ فرمایا کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے خاندان اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے اندر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رشتوں کی بات تو کیا کریں، جن کے بابا جان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی والدہ سیدہ ام المومنین خاتون اول، اللہ اکبر، قریشی خاتون، اور اتنا جن کو مقام اللہ نے عطا فرمایا، وہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، جن کی بہن سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، جن کی بہن سیدہ زینب، سیدہ رقیہ ہیں، قاسم و طیب ان کے بھائی ہیں۔ تو اس خانوادے کا، اس گھر کا اور رشتوں کا کیا بات کرنا، وہ کس کہکشاں کے اندر ہیں۔ اور پھر اسلام کی قبولیت کے اندر جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو جہاں آپ کی والدہ نے خواتین کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو ان بچیوں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یعنی السابقون الاولون میں بھی آپ شامل ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ اعزاز مل گیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو وہ سبقت لے جانے والوں کے اندر بھی ہیں، وہ حضور کی بنات کے اندر بھی ہیں، حضور کے آل بیت اطہار کے اندر ہیں، حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار اتنا کرتے تھے، محبت اتنی کرتے تھے۔ اور پھر خاص طور پر جو تکلیفیں انہوں نے شیب ابی طالب کے اندر برداشت فرمائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر ان کی بہنیں جب رخصتی ہو گئی، بہنوں کا وصال ہو گیا، اور گھر کے نظام کو جس انداز سے چلایا، اور اپنی والدہ کے پردہ فرمانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز سے خدمت کی، تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، گھر کی خدمات کے اعتبار سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اعتبار سے، سبقت اسلامی کے اعتبار سے، شیب ابی طالب میں قربانی کے اعتبار سے، یہ شہزادی آپ کو اول ہی نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہی بتائیے، خاص طور پہ میں بڑا غور کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادے ظاہر، ایک کے بعد دیگر جو ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، لیکن بیٹیاں سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں رہیں، اور پھر ظاہر آخر میں جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پردہ فرمایا آپ کے پردے کے بعد، لیکن اس سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹیاں جو ہیں وہ پردہ فرما گئیں۔ اچھا، بیٹیوں کا ساتھ آپ کے ساتھ زیادہ رہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مطلب دیکھیں آپ کا جو ساتھ رکھا وہ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ رکھا، یہ معاملہ بڑا مجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں اس بات۔ دیکھیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ ایک تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بانجھ رکھتا ہے، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر یہ ماحول تھا کہ بچیوں کا جب ان کو بتایا جاتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ
ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ، وہی جہالت کا آج بھی بہت سارا نظام ہے کہ بچیوں کا سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں بچیاں کیوں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیٹیاں کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو بیٹیاں دے دیتا۔ پتہ چلا کہ بیٹیاں رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑا اللہ کا کرم، وہ رحمت بھی ہیں، وہ نعمت بھی ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا مجھے بیٹی نہیں ملی، تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہو۔ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ملی، تم بڑے بازار کے اندر یہ کہہ رہا ہو کہ اچھا ہوا مجھے بیٹی نہیں ملی۔ ظالم آدمی ایسا جملہ نہ کہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کے ساتھ محبت کر کے دکھائی، پیار کر کے دکھایا، ان کا استقبال، ان سے پیار، ان کا آنر، ان کی عزت رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بندہ مومن کو بھی فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اس کی تربیت فرمائی، کن لہ سترا من النار، فرمایا وہ بچی اس کے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو بیٹیاں اس لیے اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے اس خاندان کے اوپر۔